الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ آپ کہہ دو کہ اے حق کا انکار کرنے والو، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں آئندہ اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ جیسے کہ ہم نے سنا تھا کہ مکہ کے کچھ سردار، کچھ حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے صلح کی پیشکش کی کہ ہم جو ہے 1 سال ایسا کرے کہ ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں، 1 سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی جس میں یہ کہہ دیا گیا کہ ایسا کبھی بھی ہونے والا نہیں ہے، اس طرح کی صلح کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اب اس میں 2 چیزیں قابل غور ہے۔ پہلی چیز، مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ دنیا کی ہر چیز کا بنانے والا صرف اللہ ہے، مشرکین مکہ کہتے تھے۔ لیکن وہ یوں کہتے تھے کہ اللہ نے پیدا کرنے کے بعد کچھ کام سب کو تقسیم کر دیے کہ یہ کام فلاں دیوی دیوتا کا، یہ کام فلاں دیوی دیوتا کا، یہ فلاں بت کا۔ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ تم جو ہے ہماری طرح عبادت نہ ابھی کرتے ہو نہ آئندہ کرو گے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کو ماننا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کو ساری صفات کے ساتھ اس طرح ماننا کہ اس کے اندر دوسرا کوئی شریک نہیں ہے، اس کو کہا جائے گا کہ یہ اللہ کو مانا۔ ورنہ صرف پیدا کرنے والا اللہ ہے اتنا مان لینا اور اس کے ساتھ دوسرے شریک ہے اس طرح ماننا، یہ گویا ایسا ہوا کہ اللہ کو نہ ماننا ہوا۔ ورنہ مشرکین مکہ وہ بھی کہتے تھے، اللہ نے قرآن میں ان کا قول بھی نقل کیا کہ جب ان کو پوچھا جاتا، ان سے سوال کیا جاتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے
من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر، کہ آسمان اور زمین اور چاند اور سورج یہ سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بتلاؤ۔ من خلق السماوات، ان چیزوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ یوں کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ تو وہ تو اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتے تھے۔ تو اللہ نے اس صورت میں اس کی نفی کی ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تنہا ساری چیزوں کا، سارے کمالات کا جامع ہے۔ روزی دینے والا بھی اللہ ہے، اولاد دینے والا بھی اللہ ہے، شفا دینے والا بھی اللہ ہے۔ یہ ساری صفات اللہ کے قبضے قدرت میں۔ آج کل کے غیر مسلم وہ بھی اس طرح کہتے ہیں کہ معبودوں کے اندر کام تقسیم ہو چکے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کہیں علمی لائبریری میں جاؤ یا اسکول کے اندر جاؤ، جیسے کہ ابھی ماحول ایسا بنتا جا رہا ہے، تو وہ سرسوتی دیوی کی جو ہے تصویر یا اس کی مورتی جو ہے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ یہ دیوی دیتی ہے۔ اگر کسی کو علم چاہیے، اگر کسی کو معلومات چاہیے، جانکاری حاصل کرنی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ چیز اس دیوی سے مانگے۔ اگر کسی کو پیسہ چاہیے تو وہ لکشمی دیوی کے پاس مانگے۔ اس طرح کے کام انہوں نے تقسیم کیے ہیں۔ تو مشرکین مکہ میں وہ بھی اللہ کو مانتے تھے کہ سب چیز کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، لیکن اللہ نے کچھ دیوی دیوتاؤں کو اختیارات دے دیے کہ یہ تیرا کام، یہ تیرا کام، یہ تیرا کام۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت میں اسی کی نفی کی ہے کہ سارے کمالات اور صفات کے ساتھ اللہ رب العزت کو ماننا، تب جا کر کہا جائے گا کہ وہ اللہ کو حقیقی طور پر مان رہا ہے۔ آج کے دور کے اندر جہالت کی اتنی انتہا ہو گئی کہ آج کا مسلمان بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو اللہ رب العزت کو مان رہا ہے، اللہ رب العزت کی خالقیت کو قبول کرتا ہے کہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی، ساری صفات اللہ کے اندر موجود ہے، کمالات اللہ کے اندر موجود ہے، لیکن پھر بھی اپنے عقیدے کے اندر دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے۔ کبھی اولاد دوسرے کے پاس مانگنے کے لیے جاتا ہے، کبھی روزی کی ضرورت پڑتی ہے، تکلیف ہوتی ہے تو کسی اور کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس صورت میں اسی کو فرما رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہے، یعنی آپ کا آخری وقت ہے، آپ بہت زیادہ بخار میں مبتلا ہے اور آپ چادر اوڑھے ہوئے سوئے ہوئے، اور جب چادر منہ پر تھوڑی دیر اوڑھی جاتی ہے تو اندر گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب گھٹن محسوس ہوتی تو آپ چہرے سے چادر کو ہٹاتے اور پھر ایک جملہ بار بار ارشاد فرماتے۔ حضرت عائشہ اس کو نقل فرماتی ہے کہ وہ جملہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی لعنت ہو ان یہود اور نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبر کو سجدہ گاہ بنایا۔ یعنی اس کے اندر اس کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ نبی کی قبر کو بھی سجدہ گاہ نہیں بنا سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر لعنت فرما رہے ہیں۔ تو ایک نبی کہ اللہ رب العزت نے ان کو مقرب بنایا، ان کی قبر کو بھی سجدہ گاہ بنانے سے منع فرمایا گیا، تو کسی ولی اور نیک آدمی کی قبر کو کیسے سجدہ گاہ بنایا جا سکتا ہے، اور ان کے پاس کیسے اپنی حاجت مانگی جا سکتی ہے؟ تو صرف اللہ پیدا کرنے والے ہیں، خالق ہے، مالک ہے، اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ساری صفات کے ساتھ
کہ ساری چیزیں دینے کے اندر اللہ رب العزت ہی قادر ہے، اس کے اندر کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، اس طرح ماننا یہ ہوا حقیقی اللہ رب العزت کو ماننا۔ آج کل مسلمانوں کے ایمان کو چھیننے کی، اس کو ختم کرنے کی بڑی محنتیں اور کوششیں ہو رہی ہیں کہ کس طرح ایک مسلمان کا ایمان چھین لیا جاوے، اس کے ایمان کو ختم کیا جاوے۔ تو آج اسکولوں کے اندر جو ہے اس کی کوششیں ہو رہی ہے کہ کوئی بھی بچہ اگر اسکول میں داخل ہوتا ہے تو اس کو شرکیہ عمل یا شرکیہ جملہ بولنا پڑے گا۔ جیسے میں نے کہا کہ سرسوتی دیوی کی وندنا کرنا، یہ اب بہت ساری اسکولوں کے اندر اس کو داخل کیا جا رہا ہے کہ بچہ جب بھی داخل ہو تو وہ اپنے ہاتھ کو جوڑے گا، یعنی علم مانگے گا، اور پھر داخل ہوگا، اور پھر داخل ہو کر جو ہے وہ کچھ پڑھے گا، علم حاصل کرے گا۔ تو اس طرح کوئی ایسی ایمان کو چھیننے والا عمل یا ایمان کو چھیننے والا جملہ اگر ہمارے سے یا ہمارے بچوں سے کہا جا رہا ہے، بلوایا جا رہا ہے، تو شریعت مطہرہ اس کی کبھی بھی اجازت نہیں دے سکتی۔ بہت سارے لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ ابھی تو یہ چھوٹا بچہ ہے، اگر یہ سب چیزیں دیکھنے جائیں گے تو پھر اسکول میں کس طرح بھیجیں گے، تو اور یہ بڑی ہائی فائی اسکول جو ہوتی ہے اس کے اندر جب بھیجیں گے تو ہمارا بچہ بڑا اچھا علم حاصل کرے گا اور بڑی اچھی ڈگری حاصل کرے گا۔ لیکن اچھی ڈگری حاصل کرنے میں جو ہے ایمان کو کھو دے گا، اس کی لوگوں کو پڑی نہیں ہے۔ حالانکہ اصل تو یہ ہے کہ اپنے بھی ایمان کی اور اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی ہے، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان 12 بیٹوں میں بھی ایک نبی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہے، آپ جو ہے مرنے والے ہیں، اس وقت آپ اپنی اولاد کو بلا رہے ہیں۔ عام طور سے جب آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اب میں مرنے والا ہوں، تو اپنی اولاد کو بلاتا ہے وہ کہ کچھ باتیں کر لے وے، کچھ کام کی بات کہنی ہو تو وہ کہتا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ عام طور سے ایسا آدمی اپنی اولاد سے کیا بات کرتا ہے؟ عام طور سے بات یہ کرتا ہے کہ بیٹا میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے، اور یہ فلاں فلاں یہ حساب ہے، اور اس کے پاس سے یہ لینا ہے اور یہ دینا ہے، دھیان سے کریو، اور اس طرح کرنا، اور اس طرح لڑنا مت، اور جو ہے میں نے جو فیکٹریاں بنائے اس کو ترقی دینا اور خوب ترقی کرنا، اور آپس میں جھگڑا مت کرنا، اس طرح کی باتیں کرتا ہے عام طور سے، یعنی دنیاوی باتیں ہوتی ہے عام طور سے۔ اللہ رب العزت نے اس نقشے کو کھینچا قرآن میں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہے، اپنی اولاد کو بلا کر وہ سوال کر رہے ہیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے؟ اللہ رب العزت سوال کر رہے ہیں، کیا تم موجود تھے اس وقت جب کہ یعقوب کی موت کا وقت قریب آ گیا؟ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو سوال کر رہے ہیں، لبنیہ ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی پرستش کرو گے، کس کی پوجا کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، قالوا، ساری اولاد نے جواب دیا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون، بیٹوں نے تسلی دی کہ ابا آپ فکر مت کریں، ہم جو ہے آپ کے معبود کی اور اسحاق کے معبود کی اور ابراہیم کے اور ان کے معبود کی ہی عبادت کریں گے، جو تنے تنہا ایک اکیلا اللہ ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ تو ایک جلیل القدر نبی ہے، اور جن سے سوال کیے جا رہے ہیں ان میں بھی نبی موجود ہے، لیکن پھر بھی ان کو جو فکر ہے اپنی اولاد کی، وہ اس بات کی ہے کہ میرے بعد میری اولاد کہیں غلط راستے پر نہ چلی جاوے،
کہیں شرک میں مبتلا نہ ہو جاوے، کفر کو کہیں اختیار نہ کر لیوے، اس لیے اپنی تسلی کے لیے اولاد سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے بچوں تم کس کی عبادت کرو گے؟ جب بچوں نے جواب دیا کہ ہم اکیلے تنہا ایک اللہ ہی کی عبادت کریں گے، تب جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو تسلی ہوئی۔ تو آج ہمارا حال یہ ہے کہ ایمان کو چھیننے والی چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہے اور ہم جانتے ہیں، پھر بھی نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ابھی تو چھوٹا بچہ ہے، ابھی کیا ضرورت ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، بڑا ہو جائے گا تو سمجھ لے گا۔ نہیں، اپنی اولاد کی ایمان کی فکر ابھی سے کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت میں ایک چیز تو یہ بتلائی کہ اللہ رب العزت کو جس طرح ماننے کا حق ہے اس کی صفات کے ساتھ اس طرح تسلیم کیا جائے گا، تب ہی کہا جائے گا کہ وہ اللہ رب العزت کو مان رہا ہے۔ دوسری چیز کہ اگر کسی موقع پر کسی کافر سے اگر صلح کا موقع آ جاوے، ایسا موقع آ جاوے کہ آپس میں بیٹھ کر سمجھوتا کیا جاوے، تو اس سمجھوتے میں، اس صلح میں، اسی وقت صلح کو مانا جائے گا، قبول کیا جائے گا جہاں شریعت کے خلاف نہ ہو رہا ہو۔ شریعت نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے اس کو کہیں حرام، اور جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کو کہیں حلال قرار نہ دیا جا رہا ہو، ایسی شکل ہو تب ہی صلح کی جا سکتی ہے، ورنہ اگر اس طرح کی شکل ہے کہ شریعت کے خلاف ہو رہا ہے، شریعت نے جس کو حلال قرار دیا ہے اس کو حرام، یا حرام قرار دیا اس کو حلال قرار دیا جا رہا ہے، ایسی صلح کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ کبھی ایسی صلح ہو کہ بھئی ہم مل کر ساتھ رہ کر جو ہے یہ کام کریں گے یا اپنے بزنس کو بڑھائیں گے، یا کبھی ایسا کوئی موقع آ جاوے، کوئی خطرہ ہو تو ہم ساتھ میں مل کر جو ہے ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اس طرح کی کوئی صلح ہو رہی ہے تو اس کی گنجائش اجازت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا امیر بنا کر روانہ فرما رہے۔ روم کے بادشاہ کی طرف آپ جو ہے جنگ کے لیے جاتے ہیں۔ روم کا بادشاہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو پکڑ لیتا ہے، پکڑا جاتے ہیں حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روم کا بادشاہ جو ہے آپ کو گرفتار کرنے کے بعد جب سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اس وقت نمبر 1 پر آپ کو لالچ دیتا ہے کہ اگر آپ اپنا ایمان چھوڑ دو اور اسلام چھوڑ دو تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ تمہارا نکاح کرا دوں گا، وہ لالچ دے رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا کہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے ایمان کو چھوڑ دوں اور آپ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لوں۔ تو پھر آگے لالچ دی کہ اگر آپ جو ہے ایمان کو چھوڑ دیوے تو میں آپ کو میری آدھی سلطنت دے دوں، بادشاہ بنا دوں، آدھی آپ کی اور آدھی میری، آدھی آدھی تقسیم ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے جواب دیا کہ آدھی نہیں بلکہ پوری نہیں بلکہ پوری دنیا کی سلطنت بھی آپ اگر مجھے دے دے تب بھی میں اپنے ایمان کو چھوڑنے والا نہیں۔ جب دیکھا کہ یہ لالچ سے تو آ نہیں رہا ہے تو پھر دھمکی دی کہ اگر ایمان کو نہیں چھوڑے گا تو جو ہے ہم آپ کو قتل کر دیں گے، اور اس کی شکل یہ بنائی کہ ایک دیگ لی اور اس کے اندر جو ہے تیل ڈالا، اور جب خوب گرم ہو گیا کھولتا تیل، اس کے اندر ایک ان کے ساتھی کو ڈال دیا گیا، تو دیکھا کہ اس کے پورے پرزے، پورا بدن کے ہر ایک حصے جو ہے الگ الگ ہو گئے، یعنی گرم کھولتے تیل میں ان کے سامنے ڈالا گیا، اور کہا گیا کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ تو پھر حکم دیا کہ اب اس کو پکڑ کر جو ہے دیگ میں ڈال دیا جائے۔ جب پکڑ کر لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے،
تو روم کے بادشاہ نے بلایا کہ شاید دل نرم ہو گیا، اب وہ موت سے ڈر گیا اس لیے رو رہا ہے، تو کہا کہ اب تیار ہے، کیوں رو رہا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ نے جواب دیا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ اب میں مرنے والا ہوں، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس ایک ہی جان ہے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے، اگر میرے بدن کے جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی تو میں اللہ کے لیے وہ سب قربان کر دیتا۔ جب روم کے بادشاہ نے جذبہ دیکھا کہ ایسے لوگ دنیا میں ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنے والے، اتنی ساری لالچ دی گئی، دھمکی دی گئی، ان کے سامنے اس طرح مارا گیا، تب بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑا، تو پھر جو ہے اس نے کہا کہ چل اچھا ایک کام کر، تو میری پیشانی پر بوسہ دے دے، اگر تو میری پیشانی پر بوسہ دے دے گا تو میں جو ہے تجھے چھوڑ دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ اگر میں آپ کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہوں تو میرے ساتھ میرے سارے ساتھیوں کو بھی اگر آپ چھوڑ دے تو میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو کہا کہ اچھا چھوڑ دیتے۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ نے بادشاہ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور ان کو سب کو چھوڑ دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع مل چکی تھی کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلے کہ یہ بڑی مبارک جماعت آ رہی ہے، اور ان کو حضرت عمر نے حکم دیا کہ سارے لوگ جو آئے ہیں وہ سب جو ہے عبداللہ بن حذافہ کی پیشانی پر بوسہ دے۔ اب یہ واقعے سے جو چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی چیز جو ایمان کو چھوڑنے والی تھی وہاں تو حضرت عبداللہ بن حذافہ نے بات نہیں مانی، لیکن ایسی چیز، ایسی صلح، ایسی بات کہ جس کے اندر کوئی شرک اور ایمان کو چھوڑنا لازم نہیں آتا، بس ایک بادشاہ کی پیشانی پر جو ہے بوسہ دینا تھا اور اس کی وجہ سے سارے ساتھیوں کی جان بچ رہی تھی، تو ایسی پیشکش کو، ایسی بات کو انہوں نے قبول کر لیا، اور ایسی بات کہ جہاں ایمان چھوڑنے کی ضرورت پڑ رہی تھی، اسلام کے خلاف کرنے کی ضرورت تھی، وہاں آپ نے جو ہے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ تو اس سے ہمیں سیکھنے کی چیز جو یہ ہے کہ آج بھی ہم جو ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس طرح اپنے آپ کو مضبوط بناوے، اور اللہ رب العزت کے علاوہ جس طرح اللہ کو ماننے کا حق ہے، اللہ کی ذات کو ان کی ساری صفات کے ساتھ ماننا اس طرح ماننے کا حق ہے، اس طرح اللہ رب العزت ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔